اچھا صداقت بھائی، یہاں پر یہ کچھ میسیجز ہیں. کہتے ہیں السلام علیکم، کافی عرصے بعد پروگرام ٹیون کیا، نائس لگا بیکاز میرے 3 مہینے کے بیٹے نے بزی کر دیا. سلام ٹو ڈاکٹر صداقت بھائی. بس اتنا ہی لکھا ہے. اور یہ میسج انہوں نے 2 دفعہ بھیجا ہے اور پھر آخر میں اپنا نام لکھا ہے ام انس ہیں یہ. اور ایک اور میسج ہے، ذرا طویل ہے. آئی ایم مہرین، میری پرابلم یہ ہے کہ میری لور میری غلطی کی وجہ سے مجھ سے چھوڑ کے چلا گیا ہے، اس لیے میں خود کو سنبھال نہیں پائی. میں نے ان سے معافی مانگی، انہوں نے معاف بھی کر دیا. وہ مجھ سے دور جانا چاہتے تھے تو میں نے انہیں جانے دیا کہ میں بات اور بگاڑنا نہیں چاہتی، تو میں نے ان کی خوشی کے لیے جانے دیا. ان کے ویٹ کر رہی ہوں لیکن خود کو کبھی سمجھا نہیں پاتی. آپ ہر بات بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں، جواب دیتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے پلیز میری پرابلم سمجھ کر مشورہ دیں. دیکھیں، آج کے پروگرام میں تو اس حوالے سے ہم کافی مشورے پہلے بھی دیتے رہے کہ ایسے رشتے جو کڑوے ہو جاتے ہیں، جس میں لوگ ایک دوسرے سے دور بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ رشتے علتوں کی طرح ہوتے ہیں جو جان نہیں چھوڑتے. انہیں نپٹانا پڑتا ہے، اور ان کی جو اماج گاہ ہے، جس جگہ یہ علتیں رہتی ہیں، یہ جو بگڑے ہوئے کڑوے کسیلے رشتے ہیں جن سے لوگ ایک دوسرے سے پھر دوری اختیار کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک کسک دل میں باقی رہتی ہے کیونکہ لاشعور میں ابھی ان کا گھر ہوتا ہے. اور جس طرح ہم دوسری علتوں پر کام کرتے ہیں اپنی ول پاور کے ذریعے اور اسکل پاور کے ذریعے، تو یہ بھی اپنی ذات پر ایک کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب زندگی میں ڈیورس ہو جاتی ہے یا کوئی جاب سے نکال دیا جاتا ہے یا کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے جس میں ہمیں کسی چیز سے دوری کا سامنا ہوتا ہے اور وہ دوری کی کسک رہتی ہے اور ہم انکمفرٹیبل ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ وہی اسی قسم کی ڈپریشن ہے جس کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جب وہ لوگ سگریٹ چھوڑتے ہیں یا شراب چھوڑتے ہیں یا کوئی بری عادت. وہ جو وائڈ پیدا ہو جاتا ہے، خلا پیدا ہو جاتا ہے، کوئی بری عادت چھوڑنے کی وجہ سے جو خلا پیدا ہو، اس کو پر بھی کرنا ضروری ہے. اس کا مطلب ہے صرف چھوڑ دینا کافی نہیں. ایکچولی خلا نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ابھی کانشیسلی جس چیز کے ہم خلاف ہو چکے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی انکانشیس دماغ میں، لاشعور میں وہ چیز تصویروں کی شکل میں محفوظ ہوتی ہے. کیونکہ ہمارا جو لاشعور ہے یہ چیزوں کو تصویروں کی شکل میں محفوظ رکھتا ہے. یہ جو اس کی میموری ہے وہ زیادہ تر لفظوں کی نہیں ہوتی، تصویروں کی ہوتی ہے، اس کی ریکال ہوتی ہے. تو ہمیں اس پہ ایک ٹھوس کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم کسی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں محبت کی دنیا میں، یا شادی میں کسی کے ساتھ کئی سال گزارتے ہیں اور نباہ اگرچہ نہیں بھی ہوتا، دونوں کے شعور آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں لیکن لاشعور ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ لاشعور میں وہ چیزیں نہیں ہوتی جو شعور میں ہوتی ہیں. تو لاشعور میں ان کے ساتھ جو محبت اور دوستی کا سفر ہے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، جبکہ شعوری طور پر وہ سٹک ہوتے ہیں، جھگڑے میں ہوتے ہیں. اور ایسے لوگ جب ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو انہیں ایک بے چینی کا سا احساس ہوتا ہے، ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے اور وہ علتیں ان کا پیچھا کرتی ہیں. اور اس کو خالی ول پاور سے نہیں نپٹایا جا سکتا، یعنی ارادے کی قوت سے ان کو نہیں نپٹایا جا سکتا. لیکن صداقت بھائی، جس طرح سے کھانے کا کسی کو شوق ہے، تمباکو نوشی بھی آ جاتی ہے اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ پلیجر اس میں کچھ تھا جبھی تو بن گئے، جبھی تو ان کو پرسسٹ کیا، جبھی تو ان کو اپنے پاس رکھا، اب وہ چیز چھوڑ دی. تو یہ خلا ہی تو ہے، اس کو کیسے بھرنا چاہیے؟ جیسے کوئی تصویر ہے اس میں رنگ بھرے ہوئے ہیں، اب آپ اس کو مٹا دیں تو تصویر تو باقی ہے. بظاہر تو بات ٹھیک ہے لیکن اصل میں خلا نہیں ہے، یعنی لاشعور میں ان کا پورا گھر بنا ہوا، شعور میں آپ اس کے خلاف ہو چکے ہیں. آپ جو ذہین دماغ ہے، آپ کا کریٹو دماغ جو ہے، جو شعوری طور پر آپ فیصلے کرتے ہیں، تو آپ جان جاتے ہیں کہ یہاں میرا نباہ نہیں ہو سکتا سگریٹ نوشی سے، شراب سے، یا کسی خاتون سے یا خاوند سے میرا نباہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بات جو شعور سمجھتا ہے وہ لاشعور نہیں سمجھتا. لاشعور ایک معصوم بچے کی طرح روبوٹ ہے، وہ صرف اس بنیاد پر چلتا ہے
کہ جو کام شعور بار بار کرتا رہا ہو لاشعور اس کو درست سمجھ لیتا ہے. نہیں اب وہ چھوڑ دیا نا شعور نے, اب کیا کریں؟ لیکن لاشعور چھوڑنے پہ آمادہ نہیں. اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے پھر وہ اس کو پورے ایک سکلز کے پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا, اپنے لاشعور کے ساتھ رابطہ کر کے لاشعور کو بار بار اسی طرح پیغام دینا پڑے گا کہ یہ جو چیز پہلے کارآمد تھی اب میں اسے کارآمد نہیں سمجھتا, حالات بدل چکے ہیں, پس منظر بدل چکا ہے اور نئے حالات میں یہ چیز کارآمد. سو ہمیں لاشعور میں وی ول ہیو ٹو ریچ انٹو اٹ, ہمیں لاشعور میں جانا پڑے گا. کیسے؟ کئی دفعہ جیسے یہ ایک NLP والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو پہلے یاد کریں, وہ جو ساری باتیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں, اور پھر ان کو ریپلیس کر دیں ان باتوں سے جو آپ کو پسند ہیں. یعنی آپ کو ایک رابطہ شعور اور لاشعور کے درمیان بہت گہرا, مضبوط اور صاف رابطہ بنانا پڑے گا, جہاں پیغام رسانی ہو سکے, جہاں آپ بتا سکیں اپنے لاشعور کو اچھے طریقے سے کہ کون سی چیز بدلتے ہوئے حالات میں کارآمد نہیں رہی. اور زندگی میں یہ جو سافٹ ویئر پروگرامز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہمیں ملتے رہتے ہیں, جو پیراڈائمز ملتی ہیں, بلیفز ملتے ہیں, انسانوں کی حیثیت بھی تعلقات میں ایک بلیف کی سی ہو جاتی ہے. جن کے ساتھ آپ کی دوستی ہوتی ہے, جن کے ساتھ آپ محبت کے یا شادی کے رشتے میں جڑ جاتے ہیں, تو یہ ہمارے لاشعور میں بھی ایک سافٹ ویئر کی طرح موجود ہوتے ہیں. اور اس سافٹ ویئر کو جب تک پراپرلی ڈیلیٹ نہیں کیا جائے گا یہ چلتا رہے گا اور ہمیں تکلیف میں مبتلا رکھے گا. تو جس طرح علتوں کو چھوڑنے کے لیے طریقے ہوتے ہیں, اسی طرح انسانوں کی ایڈکشن یعنی انسانوں کی جو علت ہے اس کو چھوڑنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک سافٹ ویئر پروگرامز ہیں جو کہ آبسولیٹ ہو چکے ہیں, جو کہ کارآمد نہیں رہے. ان پروگراموں کو دماغ میں سے نکالنا, کلینس کرنا, یہ ماڈرن کاؤنسلنگ کا ایک کارنامہ ہے. اور زیادہ تر لوگوں کو یہ مسئلہ رہتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ باقی فیلڈز میں تو ترقی ہو گئی ہے, سائنس, انجینئرنگ, ٹیکنالوجی, کمپیوٹر, میڈیکل سائنس, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ کاؤنسلنگ شاید وہیں کھڑی ہے جہاں, یا سائیکالوجی کے علوم وہیں کھڑے ہیں جہاں 100 سال پہلے تھے. تو ایسا تو نہیں ہوتا. جیسے دنیا میں ایک شعبے میں ترقی ہوتی ہے تو پھر دوسرے شعبے میں بھی ترقی ہوتی ہے. پہلے لوگ سالوں کوچ پر لیٹے رہتے تھے اور بچپن کے واقعات دہراتے رہتے تھے اور حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا تھا. اب لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب میں اپنے بچپن کا یہ سارا جو گورکھ دھندا ہے وہ اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا. آج کل مجھے یہ مسئلہ ہے کہ مجھ سے میرے کام نہیں ہو پا رہے, میں فنکشنل نہیں ہوں, مجھے کچھ مسائل ہیں, کین یو ہیلپ می. یعنی لوگ جو ہیں وہ اب ان کے پاس وقت بھی تو کم ہے نا. مگر اس طرح میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو کوئک فکس والا چکر ہے نا, ایٹ ٹائمز یو ہیو ٹو گو ڈیپر دین دیٹ. بالکل. لیکن وقتی طور پر جب کسی کے دانت میں درد ہو تو آپ اسے کہانیاں تو نہیں سنائیں گے. بالکل ٹھیک. آپ دانت کے درد کو پہلے وہ کریں گے, پہلے آپ وہ کریں گے. جب آپ دانت کا درد ایکیوٹ جو پرابلمز ہیں ان کو پہلے ایڈریس کریں گے, کرونک کو اس کے بعد. کیونکہ اگر آپ ایکیوٹ پرابلم کو پہلے ایڈریس نہیں کریں گے تو لوگ پٹ آف ہو جائیں گے. وہ بے وقت کی راگنی والی بات ہوگی. سب سے پہلے جس مقصد کے لیے کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ توجہ دیتے ہیں کہ یہ فوری طور پر مقصد حل ہو جائے, اس میں افاقہ ہو جائے. تو پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ ان دی لانگ رن کیا اسٹریٹجیز ہیں جو کہ کارآمد